حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ آج کا جو مسلمان ہے وہ دین سے دور ہو گیا، اور جب آج کا مسلمان دین سے دور ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے آپ سے دور کر دیا۔ اگر ہم دیکھیں گے کہ سنت کے مطابق تو ہم شادیاں کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا؟ ٹیبل پہ فون رکھنے کی جگہ نہیں رہتی، ایسے لوازمات رہتے ہیں ٹیبل پہ۔ کیا یہ سنت کے مطابق ہے؟ مرثا رہتا ہے، بینڈ باجا رہتا ہے، سب چیزیں رہتی ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس کے امتی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 نکاح ہوئے تھے، انہوں نے کون سی شریک حیات کے گھر والوں سے جوڑے کی رقم لی تھی، کون سا جہیز لیا تھا، کون سا بینڈ باجا یا مرثا تھا، ان کا نکاح کیسے ہوا تھا، ویسا دیکھنا چاہیے۔ ہمارے کو صرف جو ہے میلاد النبی کے ٹائم پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یاد نہیں آنے چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا ہماری گواہی دیتا ہے کہ ہم امتی محمدی ہیں۔ کیا آج کل کا مسلمان اس پر چل رہا ہے؟ کیا حیدرآباد کا مسلمان اس پر چل رہا ہے؟ حیدرآباد کا مسلمان دعوتوں میں مگن، شاپنگ مالز میں مگن، ایک سے ایک شاپنگ مال بن رہے ہیں، ایک سے ایک فنکشن ہال بن رہے ہیں۔ کہاں جا رہا ہے آج کل کا مسلمان؟ پھر ہماری بچیاں کہاں پہ رہتی ہیں؟ ہماری بچیاں کسی بھی مہیلا منڈل پہ، کسی بھی پولیس اسٹیشن میں، کسی بھی کورٹ کے چکر کاٹ رہی رہتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، سنت کے خلاف جاتے ہیں، تو ہمارے کو یہی دن دیکھنے پڑتے ہیں۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اللہ کے مطابق نکاح کریں گے تو اللہ کے فرشتے دو جوڑوں کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ تا حیات ان کے دلوں میں محبت برقرار رکھے۔ اور کئی جگہ تو ایسا ہوتا ہے، لڑکے والے کہتے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جو دینا ہوگا اپنی بیٹی کو دیجیے۔ گرمی ہے، اے سی لگائیں گے تو بیٹی کو ٹھنڈی ملے گی۔ یہ نیا طریقہ ہے بھیک مانگنے کا۔ ایسے بھکاریوں کو اپنی بیٹیاں مت دیجیے، کیونکہ بھکاریوں کا پیٹ سوائے قبر کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھیے۔ بھائی آپ اپنے کلیجے کا لخت جگر دے رہے ہیں، جس کو آپ نے پڑھایا، تمیز، تعلیم، ہر کسی چیز سے اس کو نوازا ہے آپ نے، جو آپ کے پاس 18 سال 19 سال رہے، تو آپ اس کو دے رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کے دولت کیا؟ اس سے بڑھ کے تحفہ کیا؟ اس لیے آپ سب سے ادب گزارش ہے کہ بھکاریوں کو اپنی بیٹی مت دیجیے، اور 1 سے 4 بار تحقیقات کیجیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تحقیقات کیجیے۔ آس پڑوس سے، آس پڑوس میں اگر کوئی دکان والے ہیں ان سے، پڑوسیوں سے، ہر کسی سے آپ تحقیقات کر کے اپنی بیٹیوں کا رشتہ دیجیے۔ اور رہی بات، جیسے یہاں پہ سوشل جسٹس کے بارے میں بتایا گیا، ایو ٹیزنگ کے بارے میں بتایا گیا، یہ سب چیزیں جو ہے ہر سماج میں، ہر طبقے میں ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ان چیزوں کا سامنا کرنا چاہیے، اور بولڈلی جو ہے سب سے شیئر کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم خاموش رہیں تو ہمیں اور دبایا جائے گا۔ اور ہر ایک بیٹی کا یہ ذہن رہنا چاہیے کہ میرے 2 والدین ہیں، 2 والدہ ہیں اور 2 والد ہیں، ویسا اگر لے کے چلیں گے تو کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میرے شوہر پہ پہلے ان کی والدہ کا حق ہے، ان کی بہنوں کا حق ہے، پھر میرا حق ہے، کیونکہ میں بعد میں آئی ہوں۔ سب سے پہلے اس والدہ کا حق ہے جو 9 مہینے آپ کے شوہر کو پیٹ میں رکھتی ہے، جنتی ہے، پالتی پوستی، بڑا کرتی ہے، اصلاح کرتی ہے کہ وہ آپ سے نکاح کرے۔ اگر یہ سب چیزیں ہم ذہن میں رکھیں گے اور
कैसा भी बिहेवियर ललिता पवार की नहीं सांस होने दो, एक कान से सुनना एक कान से छोड़ देना। अगर हम छोटी छोटी बातों को दिल पे लेके चलेंगे तो हमारी जिंदगी जीना दुश्वार हो जाएगी। और ये ध्यान रखना कि जब दो जोड़े आपस में जुड़ते हैं, मियाँ बीवी, ये खाली दो जन नहीं जुड़ते हैं, ये दो खानदान जुड़ते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, दो खानदान जुड़ते हैं। तो उस हिसाब से जो है अपनी जिंदगी को लेके चलना। और आज मेरे से ये भी कहा गया था कि यहाँ पे जो है महिलाओं की ज्वाइनिंग है कांग्रेस पार्टी में। मैं सबको खुशामदीद कहती हूँ, तालियां। क्योंकि महिलाओं का जो जज्बा है और महिलाओं का जो कांग्रेस पार्टी में आने का या पॉलिटिक्स में आने का दुकान में थे कौन के जोश और जज्बा है, उसको मैं वेलकम करती हूँ। क्योंकि हर दौर में जो है महिला का चर्चा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, दीन की दुनिया में बीबी खदीजा रज़िया ताला अन्हु आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली शरीक हयात थी, वो फर्स्ट बिजनेस वुमेन थी। आशा भाई याद है ना सबको? तो ये वहां से चला आ रहा है, तो हम लोग क्यों पीछे हटेंगे? हम लोग तो होम इंजीनियर्स हैं। जब हम एक घर को संभाल सकते हैं तो देश को क्यों नहीं, एक स्टेट को क्यों नहीं, एक डिस्ट्रिक्ट को क्यों नहीं? तो अपने आप को कभी